بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں شروع ہو رہی ہیں، اور چونکہ قرآن کریم کا رمضان المبارک کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا بابرکت مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کیا ہے، اتارا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو رمضان ہی کی ایک رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس ماہ رمضان میں روزانہ ایک پارہ خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہوں اور اس کا کچھ فہم ہم حاصل کریں۔ تو لیجیے پہلے پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ ہم جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے قرآن کریم میں، اس کی جو پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں بار بار اس کے پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ قرآن کریم میں خود اس کے بارے میں آتا ہے سبعا من المثانی والقرآن العظیم، کہ یہ 7 آیات وہ ہیں جن کو بار بار پڑھا جائے۔ چنانچہ ہر نماز کی تقریباً میں عرض کر رہا ہوں، تقریباً ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ باجماعت نمازوں میں کہیں سرن پڑھی جاتی ہے، کہیں جہرن پڑھی جاتی ہے، اور جو سنت اور نوافل اور وتر ہیں ان میں تو سرن ہی، لیکن تقریباً ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اس سورۃ الفاتحہ میں ہم بار بار، دن میں کئی بار، 20 مرتبہ کہا جا سکتا ہے، ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، یا اللہ صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائیے، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائیے۔ جو ہی سورہ الفاتحہ مکمل ہوتی ہے اور سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے، تو سورہ البقرہ کی پہلی ہی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ھدی للمتقین، اور جس ہدایت کی تم نے بار بار دعا مانگی، وہ ہدایت آ گئی ہے، اور وہ ہدایت اس پورے قرآن کریم کی صورت میں ہے۔ تو تم اس قرآن کریم کو پڑھو تاکہ جو ہدایت تم نے مانگی ہے وہ پوری طرح تمہارے سامنے واضح بھی ہو جائے اور تمہارے لیے اس کو اپنانا آسان بھی ہو جائے۔ تو اس پہلے پارے کے مضامین میں سے ایک تو اہم مضمون یہ ہے۔ دوسرا جو مضمون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ گویا پیدا کرنے کا مقصد عبادت اور بندگی ہے، اور عبادت رب کرنی ہے، یعنی رب کی، اللہ رب العزت کی عبادت۔ یہ ہے انسان کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد اور اصل مقصد۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں اور وہ میری بندگی کریں۔ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالصتاً اللہ کی بندگی کرنا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ خالص اللہ کی بندگی کریں
اور پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ بندگی کریں۔ تو اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں ہماری تخلیق کا، ہمارے پیدا کرنے کا مقصد بتایا، اور مقصد ہے اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت۔ لہٰذا ایک انسان کی زندگی میں سب سے ترجیح اور سب سے اول جو چیز ہونی چاہیے وہ عبادت ہونی چاہیے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ تو ضروریات زندگی ہیں، اور جتنی انسان کو جو ضرورت پیش آئے تو وہ اپنی زندگی کی ان ضروریات کو اپنائے، ورنہ اصل جو مقصد ہے انسان کی تخلیق کا وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون اللہ رب العزت نے انسان کی، آدم علیہ السلام، انسان انی خالق بشرا، تخلیق کا ذکر کیا ہے، انسان کو پیدا کرنے کا۔ اچھا، وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، اور اس تفصیلی واقعے کے اندر میں صرف ایک پہلو کی طرف تھوڑی سی توجہ دلاؤں گا۔ حکم دیا فرشتوں سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اچھا، فرشتوں نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا تھا۔ سوال یہ کیا تھا، اللہ آپ کیوں انسان کو پیدا کر رہے ہیں؟ یہ تو یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ تو فساد برپا کرے گا، زمین کے اندر خون بہائے گا، خون ریزی کرے گا، آپ ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چلیں، فرشتے خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو کچھ علوم سکھائے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اب آدم علیہ السلام کو بھی علوم سکھائے، فرشتوں کو بھی ان علوم سے آگاہ کیا، اور فرشتے ان چیزوں سے ویسے بھی آگاہ تھے کہیں نہ کہیں۔ کچھ عرصہ گزرا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، تو وہ فرشتہ کہنے لگے کہ یا باری تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے، بس جو چیزیں آپ نے بتا دیں بس، اس کے علاوہ ہمیں تو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ذرا ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ قال الم اقل لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم سے نہ کہتا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کے غیب میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ یہاں قابل توجہ بات کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ اس کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، اور پیدا کرے گا تو یہ نقصان کرے گا، فساد برپا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو امتحان لیا، یہ امتحان علم میں تھا، علم کا امتحان تھا۔ آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کا علم دیا، آدم علیہ السلام کے اندر جستجو شروع ہوئی، اچھا یہ کیا ہے، اچھا اس کا فائدہ کیا ہے، اچھا اس کا نقصان کیا ہے، اچھا اس سے کیا مراد ہے، اچھا یہ چیز کس معنی کے لیے ہے، کس مقصد کے لیے ہے۔ تو آدم علیہ السلام ان چیزوں کے اندر مشغول رہے، مصروف رہے، اور ان چیزوں کے بارے میں سوچتے رہے، اور ان چیزوں کے بارے میں اور مزید آگاہ ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتایا کہ انسان کی، اور اس واقعے کے ضمن میں سب انسانوں کو یہ بتایا کہ انسان جو ہے اس کے لیے سب سے بڑی جو فضیلت کی چیز ہے وہ علم ہے۔ تو علم کے اندر مصروف رہنا، علم کے اندر مشغول ہونا، علم کا حصول، اس کے لیے تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے علم، اس لیے پہلا امتحان اور پہلی آزمائش علم میں ہوئی ہے، اور اس علم کے اندر آدم علیہ السلام کامیاب ٹھہرے ہیں۔ گویا انسان جو ہے علم کا حاصل کرنا، علم کے اندر مشغول ہونا، علم کے اندر مصروف ہونا، علم کی جستجو کرنا، یہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ علم انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے۔
اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ علم تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے وہ حاصل کرے۔ اور مسلمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ دو چیزوں سے سیر نہیں ہوتا، دو چیزوں کا حریص رہتا ہے وہ، ان میں سے ایک فرمایا ایک علم، کہ وہ علم سے وہ سیر نہیں ہوتا، اس کا جی نہیں بھرتا علم سے، وہ تو علم کی جستجو کے اندر لگا رہتا ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کن عالما او متعلما او مستمعا ولا تکن الرابع والا فتہلک۔ آپ نے فرمایا علم حاصل کرنے والے بنو، یا علم سکھانے والے بنو، یا علم سننے والے بنو، اور فرمایا کوئی چوتھا نہ بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ اصل میں اسی آیت کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ علم کا حصول انسان کی ضرورت بھی ہے، انسان کی فطرت بھی ہے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے یہود کا بڑا تفصیلی تذکرہ فرمایا، وہ کیوں ملعون ہوئے، کیوں مغصوب ہوئے۔ اچھا، اس میں ایک بات جو بس صرف اشارہ ہی تقریباً کرنا ہے اس کی طرف، اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 احکام دیے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ۔ 10 احکام ان کو دیے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ 5 6 7 احکامات پہ عمل کیا، 3 4 5 چھوڑ دیے، کچھ پہ کیا، کچھ پہ نہ کیا، کچھ کو مانا، کچھ کو نہ مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ۔ یہ تمہارا کیا طرز عمل ہے کہ تم اللہ کے کچھ احکامات کو مانتے ہو اور کچھ احکامات کو نہیں مانتے؟ حالانکہ مانتے تھے، یہ نہیں کہ نہیں مانتے تھے، مانتے تھے، لیکن اس کے خلاف چلتے تھے، اس کے برعکس وہ عمل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ۔ اچھا، اللہ کے کچھ احکامات ان کو تسلیم کرتے ہو، ان کو لے کے چلتے ہو، اور کچھ احکامات ان کو پس پش ڈال دیتے ہو، نظر انداز کر دیتے ہو، یہ تو ایسا ہی گویا تم نے انکار کر دیا۔ فرمایا فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو پھر یہ بتاؤ جو شخص ایسا کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن پھر ایسے لوگ سخت ترین عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے، پیغام ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اللہ کے دین میں داخل ہو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، ہمارے من کے مطابق ہیں، ہماری خواہش کے مطابق ہیں تو ہم چلیں گے، لیکن یہ چیزیں چونکہ نہیں جی سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرتی، یا ہمارا من اس کو تسلیم نہیں کرتا، ہمارا دل اس کو تسلیم نہیں کرتا، جی مشکل ہے، جی ہم اس پہ نہیں چل سکتے، اللہ نے پھر اس کی سزا بیان فرمائی۔ جو ایسا کرے گا تو فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی ہے، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا ایک طرز عمل بیان کیا، اور وہ طرز عمل یہ بیان کیا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تو اپنی اولاد کو انہوں نے پوچھا ہاں بھئی کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، ہم تو اسی معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی معبود ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی معبود ہے، اسماعیل علیہ السلام کا بھی معبود ہے، یعقوب علیہ السلام کا بھی معبود ہے، ہم اسی ایک اللہ کے اسی معبود واحد کی عبادت کریں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو اس چیز کی تلقین کی اور وصیت کی، یعنی دنیا سے جاتے وقت انہیں اس چیز کا پابند کیا۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، یا بنیّ، کہ اے میرے بیٹو،
یا بنی اے بیٹو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یاد رکھنا کہ تمہیں اسی حالت میں موت آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک اس دین پر قائم رہنا، اور تمہیں موت بھی آئے تو اسی دین کے اوپر آئے۔ ہمارے لیے سبق اور پیغام یہ ہے، ہمیں بھی اپنی اولادوں کو اس پر قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم زندگی کے آخری ایام اور مرحلوں میں ہیں تو ہمیں اپنی اولادوں کو بلا کر اللہ کی فرما برداری کی تلقین بھی کرنی چاہیے اور اس پر قائم رہنے کی تاکید بھی کرنی چاہیے۔ مضامین تو بہت ہیں اس پارے کے، لیکن اختصار کے پیش نظر بس چند باتوں کی طرف اشارہ ہی کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔